تو یہ جب بھی آپ بغیر کسی وجہ کے اداس ہو جاتے ہیں اور آپ کے اندر ایک خالی پن آ جاتا ہے، تو یہ خالی پن آپ کی روح کی صدا ہوتی ہے، آپ کی روح چاہ رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، آپ اس کو سنیں۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ روح کی بیماری جسم کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جسم کے زخم تو دوا سے بھر سکتے ہیں، مگر روح کے زخم توجہ، ذکر، خلوت اور محبت الہی کے بغیر نہیں بھر سکتے۔ یہ زخم جب پہچانا نہ جائے تو آہستہ آہستہ انسان کی ذات میں کڑواہٹ بھر دیتا ہے، محبت مرنے لگتی ہے، تعلقات بے جان ہو جاتے ہیں، عبادت بوجھ لگتی ہے اور دل سے زندگی کا ذوق اٹھ جاتا ہے۔ اس کیفیت کو صوفیاء نے وحشت باطن یا خلائے دل کہا ہے۔ لیکن صاحبو، روح کبھی خاموش نہیں رہتی، وہ ہر وقت اپنے زخم کی خبر دیتی ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو بن کر، کبھی نیند کے کھو جانے میں، کبھی کسی نظم میں، چھپے ہوئے درد میں، اور کبھی کسی یاد کے سائے میں۔ اس زخم کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان باہر سے مکمل دکھائی دیتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں درویش کہتا ہے جو کچھ اندر ٹوٹا ہے وہ باہر کی دنیا سے جوڑنے سے نہیں جوڑتا۔ اندر کے زخم اندر ہی بھرتے ہیں، باہر کے اسباب اندر کے زخم نہیں بھر سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کو زخم لگتا کیوں ہے بھائی؟ صوفیاء کے نزدیک اس کا پہلا سبب نفس کی زیادتی ہے۔ جب انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، جب وہ دنیاوی خواہشات کو اصل سمجھنے لگتا ہے، اور جب وہ اتنے اندر کے ربانی شعور سے، ڈیوائن کانشیسنس سے کٹ جاتا ہے، تو آپ کی اسپرٹ وونڈڈ ہو جاتی ہے، آپ کی روح زخمی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا اس کا دوسرا سبب سچے تعلق کا نہ ہونا۔ جب انسان محبت تو کرتا ہے مگر ایسی ذات سے جو خود سبجیکٹ ٹو چینج ہے، جو خود فانی ہے، جواب نہ دے، یہ جو بے حسی دکھائے اس کے ساتھ، تو یہ تعلقات کے ٹوٹنے سے بھی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور پھر جو اس کے تیسری علامت ہے وہ اس کی بھوک ہے۔ جیسے ہمارے جسم کی بھوک یہ اشیاء خورد و نوش سے جو ہے وہ پر ہوتی ہے، اور ہمارے نفس کی جو بھوک ہے یہ اٹینشن اور توجہ ملنے سے وہ ہوتی ہے۔ اس کی بھوک علم اور ادراک بھی ہے۔ اسی طرح ہماری جو روح ہے، اگر اس کی نرشمنٹ نہ ملے تو تب بھی یہ زخمی اور بیمار ہو جاتی ہے۔ اور روح کی نرشمنٹ یا روح کی خوراک وہ ذکر الہی ہے۔ اسے محبت الہی کا ٹیسٹ چاہیے، یہ عشق الہی کا ذائقہ چکھتی ہے، یہ ذکر سے قوت پاتی ہے جی۔ اور جب یہ ذائقہ نہیں ملتا، جب یہ نرشمنٹ نہیں ملتی، تو روح اندر ہی اندر کمزور ہونے لگتی ہے، اور آخر کار وہ اتنی زخم خوردہ ہو جاتی ہے۔ تو صوفی کہتے ہیں کہ اداسی صرف اس لیے آتی ہے کہ ہم اس کے نور سے جڑے نہیں رہے جس نے ہمیں پیدا کیا جی۔ وہ جو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، ہم اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اس لائٹ سے۔ ہم اتنے زیادہ انگراسڈ ہو چکے ہیں میٹر کی محبت میں، مادے کی محبت میں، اس کی چاہت میں، کہ ہم نے اس کو پرستش کا درجہ دے دیا ہے۔
تو جب تک وہ روح کو اس کی خوراک نہیں ملتی، جب ہم اس اللہ نور السماوات والارض کے اس نور کے ساتھ ہم جڑے نہیں رہتے تو تب ہماری روح زخمی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو روح کا اصل زخم جدائی کا زخم ہے، اللہ سے جدائی کا۔ یہ زخم اپنی اصل سے غفلت کا زخم ہے۔ حضرت بسطامی نے کہا تھا نا کہ میں نے ساری عمر خود کو تلاش کیا اور جب ملا تو اس میں خدا تھا، جب خدا کو پہچانا تو اس میں خود کو پا لیا۔ تو یہ تو وجوہات تھیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ زخموں کی نوعیت جو ہے وہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو اسپرچول اس کی نرشمنٹ ہی نہیں مل رہی، وہ ذکر کی حالت میں ہی نہیں ہے، تو وہ اندر سے کمزور ہو گیا۔ پھر اس کو جو ہے وہ یہ جو آپ تعلقات بناتے ہیں، یہ جو آپ کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں، جب آپ انہی ریلیشن شپس کو اصل ریلیشن شپ سمجھ لیتے ہیں اور وہ جو ایک حقیقی رشتہ ہے جس کے اوپر کوئی تغیر نہیں آتا جی، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ نفس امارہ ہے، جب آپ مادے سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں کہ اس کو پرستش کی طرف لے آتے ہیں۔ تو اب اس کا علاج کیا؟ تو سب سے پہلا علاج تو جو ہے وہ سچائی ہے۔ سچ، انسان خود سے سچ بولے، یہ مانے کہ وہ زخمی ہے، اس بات کو تسلیم کرے کہ وہ تھک چکا ہے، اس بات کا اقرار کرے کہ اس کے اندر کچھ تو ہے جو ٹوٹ چکا ہے۔